یہ جو خان صاحب کا دیت والا کیس ہے، یہ اتنا خوفناک کیس ہے کہ جج صاحب اگر چاہیں تو اس میں سنسار کی سزا بھی کر سکتے، لیکن قوم کہتی ہے وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ انہوں نے غلط نہیں کیا ہوگا جو ان کے میرا پیروکار سوال میں آپ کو یہ میں آپ کو کیوں ہے؟ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو پتا تھا عدت پوری نہیں ہوئی، خاوند کو نہیں پتا تھا، تو بیوی کو سزا ہوگی، خاوند کو نہیں ہوگی۔ ٹھیک، خاوند کو بھی پتا تھا، بیوی کو بھی پتا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، نکاح تو ہو گیا باطل۔ اب جو انہوں نے باقی زندگی گزاری ہے بطور میاں بیوی، سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی، آپ کے اوپر سے گزر گیا۔ نہیں آ گئی، میں سمجھ گیا، لیکن اس میں پھر آپ کے علماء کرام آ جاتے ہیں۔ کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا، جس نے نکاح پڑھایا وہ اس کو بھی سزا دینی چاہیے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق سب سے پہلے مفتی صاحب کو سزا ہونی چاہیے، سب سے پہلے۔ وہ تو اعتراف جرم کر بیٹھا ہے، مفتی سعید صاحب تو اعتراف جرم کر بیٹھے ہیں۔ لیکن کل کو یہ پلی تو وہ کر سکتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے، ہم دونوں جو ہے الگ الگ رہے ہیں، اگر اس تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہماری جہالت اب تھی۔ اس کے اوپر قاضی جو ہے وہ پھر بھی سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر کسی کو علم ہی نہ ہو ان پیچیدگیوں کا، بیوی کو تو پتا ہے کہ میرے دن پورے نہیں ہیں، وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ دینی طور پر یا شرعی طور پر میں ان تو معاملات سے پھر بے وہ خبر مفتی ہوں۔ صاحب انہوں نے جھوٹ کیوں بولا جب مفتی صاحب نے کہا آپ کی عدت پوری ہو گئی ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی پوری ہو گئی ہے۔ اب مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے سرٹیفکیٹ دیکھا طلاق کا؟ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ طلاق کا سرٹیفکیٹ بنے گا، اس پر عدت کے ایام طے ہوں گے۔ تو لیکن جن کے پروجیکٹ تھے وہ تو کلیئر کرتے جا رہے پروجیکٹ کی بات نہیں ہے تو دین کی بات کریں، چھوڑ دیں پروجیکٹ کو، یہ دینی بات ہے۔ عمران خان ایک رول ماڈل ہے آج کے نوجوانوں اور لوگوں کے لیے۔ لیکن اس کے پیروکار جو نوجوان ہیں وہ ان کی یہ غلطی ان کو بتایا کسی نے نہیں۔ آج یہ مسئلہ آپ سے بھی میرا خیال ہے پہلی بار ڈسکس ہوا ہوگا، کیا کسی نے اس کو قوم کو بتایا؟ اتنی تفصیل نہیں ہوا، وہ تو سائفر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا توشہ وہ بھائی میرے بات یہ ہے کہ جب نکاح ہی نہیں ہوا اور اس دوران کتنا عرصہ یہ دونوں میاں بیوی رہے۔ مرشد اور مرید کے طور پر بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے نا حضرت۔ اب آپ میاں بیوی سے تھوڑا سا ہٹ کے شریعت نے مرشد اور مرید کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ تنہا کمرے کے اندر اکٹھے رہے، عورت اور مرد۔ دم درود تو ہوتا ہے نا، بالکل نہیں۔ خانقاہوں میں آپ نے دیکھا نہیں؟ اگر کسی عورت کو کوئی مرد ہاتھ لگاتا ہے نامحرم، شرعاً ناجائز ہے۔ تو یہ جو پھر بات ادھر چلی جائے گی، پھر آپ جدھر مرضی جائے۔ میں نے شریعت کو دیکھنا ہے، مجھے مولوی سے یہ جو کیا ہے؟ ہماری خانقاہیں ہیں یا بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جو مرد پیر ہیں، سارے علماء کہتے ہیں عورتوں سے دور رہے۔ مفتی منیب صاحب کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، خطیب داتا دربار کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں۔ لیکن کوئی آپ دیکھا ہے اتنی بھائی یہ اگر جہالت ہے تو اس کا ذمہ دار مولوی تو نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو آپ ہی انٹرویو کرتے ہیں جن کو صحیح قلو واللہ نہیں آتی، ان کو تو میں دین کا رہبر نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی خاتون پیر ہو تو وہ اپنے مرید کے پاس یعنی یا مرید ان کے پاس چلا مجھے جائے۔ آپ بتائیں، شریعت کے ضابطے مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، مرد اور عورت کے لیے ایک ہی ہیں۔ جب نامحرم جو ہے اس کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر نامحرم کے ساتھ آپ کمرے میں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں آپ۔ یہ میں جب یہ آپ کا بیان جائے گا، لیکن لوگ یہ کہیں گے جو رد عمل آئے گا کہ یار یہ اتنے قریب رہے ان کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا۔